السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہامنتری رانی پدمنی پوری قوت سے چیخی، مگر وکرم سنگھ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے بزرگوں کو بات مکمل کر لینے دو، پھر اپنی اس دریدہ دہانی کا مظاہرہ کرتی رہنا۔ وکرم سنگھ نے انجام کی پرواہ کیے بغیر پدمنی کو جھڑک دیا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ تو زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی اور راجہ رتن سنگھ سے کہتی کہ تیری لاش کو علاؤ الدین خلجی کے پاس بھیج دیا جائے۔ سلطان کے منہ پر تھوکنے کا یہ بھی تو ایک طریقہ تھا جسے تو نے اختیار نہیں کیا۔ مرنے کے بعد تیری آبرو کس طرح نیلام ہوتی، مگر راجپوتوں کی تاریخ میں یہ بات ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی کہ رانی پدمنی نے اپنی جان دے کر لاکھوں انسانوں کی جانیں بچا لیں۔ غیرت کے اظہار کا یہ بھی تو ایک طریقہ تھا کہ تیرا مردہ جسم سلطان کے دربار میں پہنچتا اور اس بھیڑیے کے منہ پر قیامت تک کے لیے سیاہی مل دی جاتی۔ یہ بھی تو علاؤ الدین خلجی کے غلاظت نامے کا ایک جواب تھا۔ تیرے ہونٹوں پر یہ الفاظ کیوں نہیں آئے کہ مجھے چتوڑ کے عزت و ناموس پر بھین چڑھا دیا جائے؟ تو نے اپنی خلوت ناز کی آرائش کے لیے ہزاروں دوشیزاؤں کو کھلے جنگل میں چھوڑ دینا کیوں گوارا کر لیا؟ تجھے کیا خبر ہماری راتیں کب سے بے خواب ہیں اور سلامتی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے ہمارے ذہن کب سے چل رہے ہیں؟ ہم نے اس علاقے میں امن برقرار رکھنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنائے، مگر تو نے ایک بدکار جادوگر کی خوش آمدانہ باتوں میں عقل و ذہانت کے تمام منصوبوں کو غرق کر دیا۔ اب اپنی ذات کے آئینہ خانے میں بیٹھ کر جبر و تشدد کے ان پتھروں کا انتظار کر جن کو دلی کے طاقتور ہاتھ چتوڑ کی طرف اچھالیں گے۔ ان قریب یہ تماشا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ بارش سنگ شروع ہو جائے، اس مداری رام دیو کو بھی باخبر کر دے جس کے بےہودہ منتروں نے تجھے غرور کی دیوی بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر مہامنتری وکرم سنگھ باہر جانے لگا۔ ٹھہرو، رانی پدمنی نے چیخ کر کہا، مگر وکرم سنگھ آگے ہی بڑھتا رہا۔ اس گستاخی کے جرم میں تمہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے اور تمہاری تمام شاہانہ مراعات سلب کی جاتی ہیں۔ مہارانی کو اس اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ میں خود بھی اس ریاست سے وابستہ نہیں رہنا چاہتا جہاں رام دیو جیسے مداری انسانیت کے قانون سے گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں۔ مہامنتری وکرم سنگھ نے بلند آواز میں کہا اور رانی پدمنی کے کمرے سے نکل گیا۔ راجہ رتن سنگھ بڑی بے چینی سے وکرم سنگھ کا انتظار کر رہا تھا، مگر مہامنتری راجپوت سمراٹ کے پاس آنے کی بجائے اپنے گھر چلا گیا۔ نرملا کماری باپ کا اداس چہرہ دیکھ کر بے قرار ہو گئی۔ کیا پھر کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا؟ نرملا کے لہجے میں بڑا اضطراب تھا۔ گردش وقت کی آگ میں سب کچھ جل گیا۔ تمہاری بہن مہارانی چتوڑ نے مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ وہ اپنی ذات کی خاطر پورے چتوڑ کو ایک خورنگ تماشا بنا دینا چاہتی ہے، اور میں اس تماشے میں شریک ہونا نہیں چاہتا۔ پھر انہیں اس تماشے کا اہتمام کرنے دیجیے۔ نرملا نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر موت اور رسوائی کے اس کھیل میں صرف راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی ملوث ہوتے تو میری دلچسپیاں نصیحت کی حدود سے آگے نہ بڑھتیں۔ میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا۔ وکرم سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ حکمرانوں کا کوئی تفریحی مشغلہ نہیں کہ ہرنوں کے غول پر درندے چھوڑ کر اپنے حیوانی شوق کا محل کے جھروکوں سے نظارہ کریں۔ یہ لاکھوں انسانوں کی زندگی کا سوال ہے، وہ زندگی جو ہزاروں عذاب جھیلنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اقتدار اور دولت کے ذخائر راجہ رتن سنگھ یا رانی پدمنی کی خاندانی میراث نہیں، چتوڑ کے باغوں، کھیتوں اور زمینوں پر یہاں بسنے والے ہر انسان کا حق ہے۔ میں ان رقص کرتی فصلوں میں کیسے آگ لگا دوں اور گنگناتی ندیوں کو کس طرح خون سے بھر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تو آپ کو مہارانی سے کوئی اختلاف نہیں۔ ایک مختصر سے سکوت کے بعد
نرملا نے وکرم سنگھ سے دوسرا سوال کیا۔ قومی مفاد سے ہٹ کر ایک اور اختلاف بھی موجود ہے، اور اس کا بنیادی سبب سلطان علاء الدین خلجی کا سفیر علی عامر آفریدی ہے۔ وکرم سنگھ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، وہ آفریدی کو قتل کرنا چاہتی ہے اور میں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ نرملا حیران رہ گئی۔ آفریدی کے نام پر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ ایک ایسے شخص کی خاطر آپ راج محل کے معطوب بننا چاہتے ہیں جس سے نہ آپ کی کوئی شناسائی ہے اور نہ مذہبی رشتہ۔ نرملا کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، اور وہ باپ کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ دلی کے سفیر سے میرے کئی رشتے ہیں، مگر لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ وکرم سنگھ بڑے جذباتی لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے کی دیوار پر مرکوز تھیں، اور زبان سے کئی سربستہ رازوں کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس قدر شجاع نوجوان نہیں دیکھا جو مردانگی کے ساتھ تہذیب و شائستگی بھی رکھتا ہو۔ یہ پہلا رشتہ ہے جو آفریدی سے اس وقت قائم ہوا جب وہ چتوڑ کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ پھر سلطان علاء الدین سے اس کی وفاداریوں نے ثابت کر دیا کہ سفیر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے انداز سفارت نے میرے دل کو مسخر کر لیا۔ میری آنکھوں سے فرش شناسی کی ایسی کوئی زندہ مثال نہیں گزری، اور پھر یہ دونوں رشتے ایک اٹوٹ رشتے میں ضم ہو گئے۔ وہ رشتہ سنیاسی آنند پال کے حوالے سے ہے، جس نے آفریدی کو مجرم بنا دیا ہے۔ اب میری نظر میں وہ علاء الدین خلجی کا نہیں، سچائی اور روشنی کا سفیر ہے۔ اگر وہ چتوڑ میں داخل نہ ہوتا تو میں زندگی بھر اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ میرے تاریک جذبوں کے لیے سورج لے کر آیا ہے۔ کیسی روشنی، کیسا سورج؟ نرملا نے چونک کر پوچھا۔ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے صرف دو انسانوں سے عقیدت رہی ہے، ایک قتل کر دیا گیا اور دوسرا کوہ آبو کے مندر میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہے۔ وکرم سنگھ کا اشارہ مقتول آنند پال اور مائی بھان متی کی طرف تھا۔ میں نے ان دونوں عظیم انسانوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ مائی بھان متی ابھی کسی انقلاب کا انتظار کر رہی ہے، مگر سنیاسی آنند پال انقلاب سے قبل ہی مسلمانوں کا مذہب اختیار کر چکے تھے۔ اب میں بھی اسی راستے کا مسافر ہوں جس پر سنیاسی بہت آگے جا چکے۔ کیا آپ بھی اپنا دھرم بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نرملا کماری پر شدید حیرت طاری تھی۔ جس دن سنیاسی نے ایک خدا کا اقرار کیا تھا، میں نے بھی اسی دن نئی روش اختیار کر لی تھی۔ وکرم سنگھ نے بیٹی کے سامنے اپنے روحانی انقلاب کا اعتراف کر لیا۔ میں تو اب تک سمجھتی رہی کہ آپ سنیاسی آنند پال کے اقدام سے صرف متاثر ہیں۔ نرملا کماری عجیب سی الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دل سے اقرار تو ہو چکا، بس زبان کا اقرار باقی ہے۔ وکرم سنگھ کے انداز گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ تصورات کی دنیا میں بہت دور چلا گیا ہو۔ پھر آپ زبان سے اقرار کب کریں گے؟ نرملا کی حیرت میں دم بدم اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ بہت جلد۔ اچانک وکرم سنگھ کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اب آفریدی میرے قریب آ گیا ہے۔ اللہ اسے صحت دے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ نرملا کی سماعتوں میں عجیب سا شور بلند ہوا۔ پہلی بار اس کے کانوں میں بھگوان کی بجائے اللہ کے نام کی صدا گونجی تھی۔ بیٹی، پہلے میں اس بات سے بہت ڈرتا تھا کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ وکرم سنگھ نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ہر وقت یہ اندیشے خوف زدہ رکھتے تھے کہ میرے اعمال کی سزا کے بہانے کہیں یہ لوگ تمہیں جان لیوا آزار نہ پہنچائیں، مگر سنیاسی آنند پال کی موت نے میرا یہ خوف ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ وہ دنیا سے جاتے جاتے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دے گئے کہ سچائی کی راہ میں موت بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں اس موت کو دل کی تمام تر کشادگی کے ساتھ قبول کر چکا ہوں جو عن قریب میرا مقدر بننے والی ہے، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم اپنے لیے زندگی کا انتخاب کر لو۔
باپ کی بات سن کر نرملا کے چہرے پر رنج و الم کے گہرے سائے پھیل گئے۔ کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں اس زندگی کو قبول کر لوں گی؟ نرملا نے بڑے آزردہ لہجے میں باپ سے سوال کیا۔ نہیں میری بچی، یہ توقعات باندھنے کا وقت نہیں۔ تم ابھی بہت کم عمر ہو، شاید نوخیزی کے عہد کی تمنائیں تمہیں اپنی ریت اور رواج سے بغاوت نہ کرنے دیں، اس لیے میں تمہیں ہر ذہنی کشمکش سے آزاد رکھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی آنکھوں کا مشاہدہ کچھ اور ہوتا ہے، نوجوانی کا زاویہ نگاہ کچھ اور۔ وکرم سنگھ نے انتہائی حقیقت پسندانہ انداز میں نرملا کو سمجھانا چاہا۔ جس سچائی کو سنیاسی جیسے با کردار انسان نے تسلیم کر لیا، ہم جیسے کمزور ارادوں کے لوگوں کو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص تمام عمر حکومت کا معتوب رہا اور پھر جس نے موت کے سائے میں تنہا اپنی بغاوت کا اعلان کیا، وہ نظر کا غریب نہیں ہو سکتا۔ یقیناً سنیاسی کی آنکھوں نے کسی غیر معمولی شے کو دیکھا تھا، ورنہ وہ اس طرح مستانہ وار مقتل کی طرف نہیں جاتے۔ نرملا کے انداز فکر نے مہامنتری کو ناقابل بیان مسرت بخشی تھی۔ ایک شریف النفس انسان نے اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے جو خون جگر پیا تھا، وہ آج رنگ لا رہا تھا۔ نرملا، میں آج تم سے راضی ہو گیا۔ تم میری جاں فشانی کا وہ درخت ہو جس کی گھنی چھاؤں کے لیے میں نے دیوتاؤں سے شب و روز دعائیں کی ہیں۔ دیوتاؤں سے؟ نرملا نے وکرم سنگھ کو ٹوکا۔ مہامنتری نرملا کماری کی اس گرفت پر مسکرایا۔ بتوں کو پکارتے صدیاں گزر گئی ہیں، اس لیے زبان کی لغزش پر تمہیں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ وکرم سنگھ کے لہجے میں شگفتگی تھی، مگر یہ شگفتگی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ مہامنتری کے ایک خدمتگار نے سکون کے ان چند لمحات کو منتشر کر دیا اور ایک بار پھر فضا میں تلخیاں گھل گئیں۔ خدمتگار نیم قد جھکا ہوا کہہ رہا تھا، راج محل کا ملازم خاص حاضر ہوا ہے۔ راجپوت سمراٹ رتن سنگھ بہت دیر سے آپ کے منتظر ہیں۔ رتن سنگھ کا نام سنتے ہی وکرم سنگھ کے سینے میں بیزاری کی ایک تیز لہر اٹھی، مگر اس نے اپنے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ سمراٹ کے حضور عرض کرو کہ میں ریاست کے ایک ضروری کام سے فارغ ہونے کے بعد پہلی فرصت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ملازم کے جاتے ہی وکرم سنگھ نے نرملا کماری کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ جب دونوں باپ بیٹی طویل راہداری طے کر رہے تھے، اس وقت وکرم سنگھ نے اچانک مڑتے ہوئے کہا، میں آفریدی کے پاس جا رہا ہوں، وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ آپ نے راجدوت کو کس کمرے میں رکھا ہے؟ نرملا نے جذبوں کی روانی میں باپ سے سوال تو کر دیا، باپ سے پوچھ تو لیا، مگر فوراً ہی اسے شرم اور ندامت کا احساس ہونے لگا۔ آفریدی ہمارے مخصوص تہخانے میں موجود ہے، وکرم سنگھ نے چلتے چلتے جواب دیا۔ مخصوص تہخانہ؟ نرملا نے حیرت سے پوچھا۔ تم اس تہخانے کے راز سے باخبر نہیں ہو؟ وکرم سنگھ نے مختصر سمجھاتے ہوئے کہا، وہ ہمارا بزرگوں کا بنایا ہوا ایک ایسا تہخانہ ہے جس کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رانی کی بے پناہ نفرت نے راجہ رتن سنگھ کو مجبور کر دیا کہ وہ علی عامر آفریدی کو میرے حوالے کر دیں۔ ان کے خیال میں راجدوت کی سلامتی کا یہی ایک راستہ ہے، اور میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ آفریدی کو اپنے بزرگوں کے مخصوص تہخانے میں منتقل کر دوں۔ تو کیا راجپوت سمراٹ بھی اس تہخانے تک نہیں پہنچ سکتے؟ نرملا نے باپ سے ایک اور سوال کیا۔ میری رہنمائی کے بغیر وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وکرم سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں بہت جلد تمہیں اس تہخانے کے متعلق تمام تفصیلات بتا دوں گا۔ تہخانے کے راز سے اس خاندان کے وارث کا واقف ہونا ضروری ہے، اور تمہارے سوا میرا کوئی وارث نہیں۔ فی الوقت تم واپس جاؤ اور رانی پدمنی سے ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باتوں باتوں میں تم راجدوت کی یہاں موجودگی کا ذکر کر دو۔ پدمنی کتنا ہی جذباتی لہجہ اختیار کرے، اپنے رشتے کا کوئی بھی حوالہ دے، مگر تم آفریدی کے معاملات سے قطعاً انجان بنی رہو گی۔
یہ کہہ کر وکرم سنگھ راہداری میں بائیں جانب مڑ گیا اور نرملا کماری بے شمار خیالات میں الجھی ہوئی الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ وکرم سنگھ پیش در پیش تہخانے سے گزرتا ہوا آفریدی تک پہنچا۔ شاہی سفیر ابھی تک بے ہوش تھا۔ آفریدی کے نزدیک راجوید خاموش بیٹھا تھا اور ایک 40 سالہ مسلح راجپوت بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ وکرم سنگھ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں راجوید سے پوچھا، کیا آفریدی کو ہوش آیا؟ مہامنتری کی آواز سے گہرا درد جھلک رہا تھا۔ وکرم سنگھ کی آواز سنتے ہی راجوید احتراماً اٹھ کھڑا ہوا اور مسلح نوجوان نے بھی آگے بڑھ کر تعظیماً سر جھکا دیا۔ راجدوت کے ہوش میں آنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے اور دماغ کی چوٹیں بہت گہری ہیں۔ اس کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شدت جذبات سے وکرم سنگھ کی آواز لرز رہی تھی۔ جان کو تو کوئی خطرہ نہیں، مگر بینائی زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ راجوید آفریدی کی صحت سے مایوس نظر آتا تھا۔ اگر آنکھیں بے نور ہونے سے بچ گئیں تو اپنی یادداشت کھو بیٹھے گا۔ پھر تمہاری حکمت اور طب کا ہنر کس دن کام آئے گا؟ وکرم سنگھ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ راجوید مہا منتری کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر کانپ گیا۔ میں تو اپنی بہترین دوائیں استعمال کر رہا ہوں، مگر صحت و شفا میری قدرت میں نہیں۔ راجوید نے ان بوتلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جن میں مختلف عرق، سیال اور محلول بھرے ہوئے تھے۔ تم نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے وہ سب راجدوت پر آزما ڈالو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی نسخہ تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں آزمائش کے بغیر رہ جائے۔ وکرم سنگھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جذباتی ہوتا جا رہا تھا۔ راجوید، میری بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرو جیسے تمہارا اپنا بیٹا بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے اور تم اس کا علاج کر رہے ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں مہامنتری۔ راجوید کے جسم کی لرزش کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ تم کچھ نہیں سمجھ رہے ہو راجوید، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ مہامنتری نے اضطراب و کرب کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے کہا، تم اگر سمجھنا ہی چاہتے ہو تو یوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ نوجوان جو بے ہوش پڑا ہے تمہارے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وکرم سنگھ کسی وحشت زدہ انسان کی طرح آگے بڑھا اور آفریدی پر جھک گیا۔ ایک تمہارے بیٹے کا یہاں کیا ذکر ہے، اس کی زندگی تو خود میری بیٹی نرملا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ سیدھا ہوا اور راجوید کے چہرے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ تم میری بات سمجھ گئے نا؟ وکرم مہامنتری کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ سمجھ گیا مہامنتری، خوب سمجھ گیا۔ راجوید کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ وکرم سنگھ کے جذباتی رویے نے اسے اقرار پر مجبور کر دیا تھا۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جب تک راجدوت ہوش میں نہیں آ جاتا تم اس وقت تک اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ وکرم سنگھ نے راج محل کے معالج خاص پر ایک عجیب پابندی لگا دی تھی، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اگر راجدوت کی موت واقع ہو گئی تو اس میں تمہاری نااہلی اور غفلت کو دخل ہوگا۔ وکرم سنگھ نے راجوید کو اس طرح تنبیہ کی جیسے شمشیر فنا اس کی شہرک کے قریب پہنچ چکی ہو اور دست قضا بلند ہونے ہی والا ہو۔ راجوید چند لمحوں میں راشے کا مریض نظر آنے لگا تھا۔ اس تنبیہ کے جواب میں وہ مہامنتری کے قدموں پر جھکا، مگر وکرم سنگھ نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ اس کی ضرورت نہیں، تم ہر خوف اور دباؤ سے آزاد ہو، مگر اتنا یاد رکھو کہ اپنے مقدس پیشے سے بے وفائی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ اس مسلح نوجوان سے مخاطب ہوا جو خود بھی مہامنتری کی طرح بے قرار و مضطرب نظر آ رہا تھا۔ چندر سنگھ، راجوید کے کھانے کا انتظام کر دینا، مجھے واپسی میں شاید کچھ دیر ہو جائے۔ مسلح نوجوان نے سر جھکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وکرم سنگھ بھی جھکا اور سرگوشی میں کہنے لگا، چندر سنگھ، یہاں میری مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ سارے انتظامات مکمل ہیں۔
افریقی کے گرد مضبوط ترین حصار کھینچ دیا گیا ہے، مگر تم جانتے رہنا کہ اس دنیا میں نرملا کے بعد تم ہی میرا حرف اعتبار ہو۔ تمہاری موجودگی میں آفریدی کے جسم تک دشمن کا ہاتھ پہنچ گیا تو پھر کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرے گا۔ فرط جذبات سے وکرم سنگھ کی آواز رقت آمیز ہو گئی تھی۔ نہیں پربھو، ایسا نہیں ہوگا، چندر سنگھ نے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا تاکہ اس کی آواز بلند نہ ہو سکے اور راجوید کے کانوں تک یہ راز کی باتیں نہ پہنچ سکیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ خبر دے کہ دشمن کے ہاتھ نے آفریدی کے لباس کو چھو لیا ہے تو پہلے اس بات پر یقین کر لیجئے گا کہ چندر سنگھ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وکرم سنگھ نے راجپوت نوجوان کے کاندھے کو دباتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے۔ مہامنتری اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہا تھا، پھر وہ تیزی سے مڑا اور سر کو جھٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ناظرین، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ 1 روپیہ اکاؤنٹ میں سینڈ کریں غرباء کے لیے، لیکن آپ کی طرف سے صرف 5 یا 6 آدمیوں کی طرف سے پیسے ریسیو ہوئے۔ 10 روپے ریسیو ہوئے رضوان احمد کی طرف سے، اسی طرح 27 روپے طاہر شبیر کی طرف سے، اسی طرح 10 روپے محمد عبداللہ کی طرف سے، اسی طرح 10 روپے حبیبہ ظفر کی طرف سے۔ یہ بہت تھوڑے پیسے آپ کی جانب سے موصول ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اصل میں بات کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں ایک نو مسلم ہے، عیسائی، اس نے نیا اسلام قبول کیا ہے۔ ہم نے اس کو تبلیغی جماعت کے لیے بھیجا ہے 4 مہینے کے لیے، تو اس کا خرچ ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ تعاون ہو جائے، تو فی الحال اس کے لیے تقریباً 7,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ساتھی ہمت فرمائے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔